ادب اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور احادیث کی روشنی میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ بلند نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نہ جب آپ لوگ ایک دوسرے کو بلند آواز سے بلاتے ہوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت بلانا، یعنی عام لوگوں کی طرح جہر کے ساتھ خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا۔ نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، آپ لوگوں کی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور حال یہ ہوگا کہ تمہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی زندگی کا جمع پونجی جو ہے، نیک اعمال ہیں، حج ہیں، روزہ ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہے، نماز پنجگانا ہے، فرمایا کہ بے ادبی کے ساتھ آپ لوگوں کی تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ بندی کی اعمال کیوں ضائع ہو گئی؟ فرمایا کہ جب بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں، کافر، فرمایا ان کی تمام اعمال خبط اور ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں صحابہ سے لے کر قیامت کی اثر تک تمام کلمہ گو کو ادب کا سلیقہ سکھایا کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ بلند نہیں کرنا۔ ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور نہ جب تم ایک دوسرے کو بلند آواز سے بلاتے ہوں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلانا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ بلند کر دیا، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں کی طرف بلایا، فرمایا ان تحبط اعمالکم، آپ لوگوں کی تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، اور حال یہ ہوگا کہ تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، شعور۔ سامعین کرام، جب یہ آیت نازل ہوئی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ثابت ابن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اونچی آواز سے بولتے ہیں، وہ قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کو چھوڑ دیا اور گھر کا دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں جہنمی ہو چکا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد ابن عبادہ، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ سعد ابن معاذ کی جگہ سعد ابن عبادہ، یعنی ثابت بن قیس بن شماس اور سعد ابن عبادہ کا ایک ہی قبیلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد ابن عبادہ سے فرمایا کہ ثابت ابن قیس ابن شماس نظر نہیں آ رہے، معلومات کریں بیمار تو نہیں ہے۔
انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب وہ تو میرا پڑوسی ہے، بیمار تو نہیں ہے وہ۔ جب وہ گئے ان کے گھر تو دیکھا کہ دروازہ بند کیا ہے اور زار و قطار رو رہی ہیں۔ تو صحابی نے فرمایا کہ وجہ کی ہے، کہ قرآن کی آیت نازل ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہ بلند نہیں کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں کی طرح نہیں بلانا جو آپ لوگ ایک دوسرے کو اونچی آواز کے ساتھ بلاتے ہیں، اور میں تو جہنمی ہو چکا ہوں۔ سعد ابن عبادہ آ گئے واپس، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آداب، ایک ہوتے ایمان ہوتا ہے، ایک تعظیم ہوتا ہے، ایک ادب۔ اللہ کے حبیب انہوں نے دروازہ بند کیا ہے، زار و قطار رو رہے ہیں 3 دن سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہنمی ہو چکا ہوں، میری آواز اونچی ہے۔ ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد ابن عبادہ جاؤ مدینہ المنورہ میں اعلان کرو کہ ثابت ابن قیس ابن شماس یہ جنتی ہے۔ ثابت ابن قیس ابن شماس کی آواز قدرتی طور پر ہے، جس کا قدرتی طور پر ہے اور ان کی دل کے اندر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہیں، تو سعد ابن عبادہ دوبارہ گئے اور فرمایا کہ اے ثابت ابن قیس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت ابن قیس ابن شماس یہ اہل جنت میں سے ہے، جہنم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی صحابہ اس حد تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کا خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے خود فتویٰ لگایا کہ میں جہنمی ہو چکا ہوں کیونکہ میری آواز اونچی ہے، لیکن سرکار مدینہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثابت ابن قیس ابن شماس، صاحب ابن عبادہ آپ وہاں جا کر اعلان کریں مدینہ المنورہ میں کہ ثابت ابن قیس ابن شماس یہ جہنمی نہیں ہے بلکہ یہ اہل جنت میں سے ہیں۔ سامعین وقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جاتے تو اسلح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا، لکڑی کا کجاوا، وہ اسلح رضی اللہ تعالی عنہ اس کو درست کراتے، اس کو ٹائٹ کراتے۔ ہوا اس طرح کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ جا رہے تھے، اسلح رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر غسل واجب ہو گیا۔ جب غسل واجب ہو گئی اور ان کو حکم بھی مل گیا کہ آپ کجاوا درست کرائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلنا ہے سفر پہ، انہوں نے کجاوے کے قریب آ کر سوچا کہ یہ تو وہ کجاوا ہے کہ اس کے اوپر تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، تو لہذا آپ نے غسل کی حالت میں اس لکڑی کو ٹچ نہیں کرنا۔ انصاری صحابی کو بلایا کہ آپ آ جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کجاوے کو ان کو ٹائٹ کرائیں، ان کو درست کرائیں۔ انہوں نے کجاوا درست کرایا، جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر جلوہ افروز ہو گئی، چونکہ وہ تو ماہر نہیں تھے، وہ کجاوا جو ہے ہلنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلح کو بلاؤ کہ آپ نے کجاوا کس طرح باندھا ہے۔ انہوں نے آ کر اللہ کے حبیب
لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میری مجبوری یہ تھی کہ میری اوپر غسل واجب ہو چکا تھا، اللہ کے حبیب میں نہیں چاہتا تھا کہ غسل کی حالت میں آپ کی کجاوی کو میں مسح اور ٹچ کروں۔ اسی اثناء میں تیمم کی آیت نازل ہو گئی۔ تیمم کی جو اجازت ہے، اب دیکھیے صحابہ کی ادب کو، یعنی صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب میں اس حد تک پہنچ گئے تھے۔ اب دیکھیے نا، لکڑ، یہ لکڑی ہے، نہ قرآن میں یہ آیت ہے نہ حدیث میں ہے کہ آپ اس کو مسح نہیں کر سکتے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان نثار جو صحابہ ہیں، ان کی ادب کی مقام، ادب مصطفیٰ میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ جس کی جاوی کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری کر رہے ہیں، بغیر وضو کے اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عمل کی وجہ سے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور تیمم کی آیت لے کر آئیں۔ لیکن اللہ کے حبیب اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو، ایمرجنسی ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ تیمم کرے۔ تیمم کا جو حکم ہے پانی کی طرح ہے، جس طرح پانی سے بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسی طرح تیمم کے ساتھ بندہ جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ سامعین وقار، بخاری شریف کی حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے مقام پہ، یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1500 صحابہ ہیں۔ بولیے کتنے صحابہ؟ قریش مکہ نے جاسوسی کے لیے عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کر دیا۔ قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ ایک بندہ جائیں، دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد کی حال کیا ہے، کیا ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی، ان کی قبیلے کا نام ہے ثقف۔ عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں صلح حدیبیہ پہنچ گیا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ عروہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ایک قطرہ پانی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو مبارک کا زمین پہ گرنے نہیں۔ صحابہ کرام ارد گرد کھڑے ہیں، ہر قطرے کو کھینچتے ہیں۔ اگر کسی صحابی کو پانی نہیں ملتا، وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہیں اور اس ہاتھ کو پھر اپنی سینے کے ساتھ مل لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے تعجب کیا کہ کتنی عظیم، یعنی تعظیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب منظر۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن مبارک تھوکنا چاہتے تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب دہن کو بھی ہاتھ پھیلاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لعاب کو بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اگر کوئی بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نیچے کی طرف جاتا، صحابہ ہاتھ پھیلاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بال مبارک کو اٹھاتے اور تبرک کی نیت سے اپنے پاس رکھتے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرماتے تو سناٹا چھا جاتا، ایسا دکھائی دیتا کہ صحابہ کی سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی
وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس گیا، قریش مکہ جنگ کے لیے آئے تھے۔ کس کے لیے آئے تھے؟ جنگ کے لیے آئے تھے، اور یہ چاہتے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور علیہ السلام کی خون کی پیاسے تھے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی نے قریش مکہ کو جمع کرایا، اے قریش مکہ سنو، میں وقت وفدت قیصر و کسرا والنجاشی۔ عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں قیصر و کسرا، یہ ایران کے خسرو پرویز اس وقت کی شہنشاہ ایران، بڑے بادشاہ تھے، ان کے درباروں میں میں گیا ہوں۔ والنجاشی، میں نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھی گیا ہوں۔ انہیں کہا خدا کی قسم میں نے قیصر و کسرا نجاشی کی دربار میں ان کا تعظیم اتنا نہیں دیکھا جس طرح تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اصحاب محمد حضور علیہ السلام کی لعابی دہن مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کا منہ مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ قریش مکہ سے کہا کہ تم صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو دور کی بات ہے کہ آپ خون بہائیں، وہ صحابہ تو اپنے نبی کے وضو کا پانی، اور یہ عام دنیاوی بادشاہ نہیں ہے۔ چونکہ میں گیا ہوں قیصر و کسرا، وہ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن لوگ ان کی اتنی تعظیم نہیں کرتے۔ یہ دنیاوی شہنشاہ اور بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔